الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نماز میں دو ایسے مقام ہیں جہاں پہ دعا کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 سجدے میں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سجدے میں دعا کرنے کے سلسلے میں خوب محنت کیا کرو، کیونکہ سجدے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا بہت امکان ہے۔ اس لیے سجدے میں اچھی طرح دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں، اتحیات میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جو دعا کرنا چاہے وہ کر لے، یعنی کہ آپ نے اس سے پہلے اتحیات کے تشہد کے اذکار بتائے اور پھر کہا کہ اس کے بعد جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کر لے۔ تو اس لیے ان دو مقامات پہ دعا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور سجدے کے بارے میں تو آپ نے خصوصی طور پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سجدے میں قرآنی دعائیں کی جا سکتی ہیں جب کہ سجدے میں تلاوت قرآن منع ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ قرآنی دعائیں بطور دعا کی جا سکتی ہیں، بطور تلاوت نہیں۔ اور اس کا فرق نیت سے واضح ہوگا کہ اگر آپ قرآنی دعا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ پھر مقصد تلاوت کرنا نہ ہوا، دعا کرنا ہوا۔ اور اگر آپ قرآنی دعا تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، مانگنے کی نیت سے نہیں، تو پھر یہ تلاوت ہوگی۔ تو سجدے میں قرآنی دعائیں کرنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، جیسا کہ ربی حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ ایسے ہی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے پاک اولاد عنایت فرما۔ ایسے ہی والدین کے بارے میں یہ دعا قرآن پاک میں سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو اس قسم کی دعائیں سجدے میں کی جا سکتی ہیں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا بڑی ہی جامع اور شامل ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ بیوی چاہیے، پلاٹ چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے، امتحانات میں کامیابی چاہیے، آخرت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چاہیے، آپ کی شفاعت چاہیے، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہیے۔ یہ سب کچھ اس دعا میں آتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے دے اور آخرت کی ہر اچھی چیز دے دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بس اپنی نیت میں وہ چیز لاتے جائیں جو آپ کو چاہیے ہے، اور یہ دعا پڑھتے چلے جائیں۔ اور یا پھر کوئی خاص چیز ذہن میں لائے بغیر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر اچھی چیز دے دے، آخرت کی ہر اچھی چیز دے دے، تو اس میں ہر وہ چیز آ جائے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں گے تو یہ تلاوت بن جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کی نیت دعا کی ہوگی تو پھر یہ دعا ہی ہے، اگرچہ قرآنی دعا ہے۔ اب باقی رہا مسئلہ یہ کہ کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، اور عربی میں دعا کرنا ہی افضل اور بہتر ہے، کیونکہ نماز کی زبان عربی زبان ہے، اور نماز ایک عبادت ہے، اور اس میں اپنی زبان میں دعا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔